بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، منافقین یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو ان کی پشت پناہی کرتے تھے، اور یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے یہودیوں سے اور مدینے کے اطراف میں پھیلے ہوئے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ ہوا کہ کوئی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرے گا، لیکن یہ عہد صرف مشرکین نے مسلمانوں کو محض دکھاوے کے لیے کیا تھا، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھاتے رہتے تھے۔ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر نے بھی یہی صلح کا معاہدہ کیا، لیکن ایک دن بنو نذیر کے ذمہ دار لوگوں نے ایک نہایت گھناؤنی سازش رچی اور انہوں نے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کو بہت ضروری مشورے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اب ان لوگوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کو فلاں جگہ پر دیوار کے ساتھ بٹھائیں گے، اور جب وہ اچھی طرح گفتگو میں مصروف ہو جائیں گے تو اوپر سے چند لوگ مل کر دیوار سے بھاری پتھر ان کے اوپر گرا کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بلانے پر یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے اپنی سازش کے مطابق اسی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر وحی کے ذریعے آپ کو مطلع فرمایا کہ ان لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے بلایا ہے، تو آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں۔ یہ لوگ دھوکے باز ہیں اور انہوں نے کوئی مشورہ اور گفتگو نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خاموشی کے ساتھ واپس تشریف لے گئے اور یہودی ایک دوسرے کا منہ تکتے ہی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس جا کر ایک صحابی حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں یہ پیغام سنا آئیں کہ تم لوگوں نے معاہدہ توڑ ڈالا ہے کہ ایک دوسرے کو امن سے رہنے دیا جائے گا۔ تم لوگوں نے غداری کی ہے، اس لیے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے جلا وطن ہو کر باہر نکل جاؤ۔ یہ حکم سن کر قبیلہ بنو نذیر کے یہودی بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مدینے کے منافقین ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کو مشورے دیے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم لوگ یہاں سے کہیں نہ جاؤ، تم لوگ خود کو ایک قلعے میں بند کر کے محفوظ کر لو، اس طرح مسلمان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کی اور یہودی ایک قلعے میں بند ہو گئے اور جلا وطنی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینے کا امیر بنا کر صحابہ کرام کی ایک فوج قلعے پر حملے کے لیے تیار کی۔ یہودی قلعے میں بند تھے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور حکم دیا کہ اطراف کے تمام درخت کاٹ ڈالو، ورنہ یہ یہودی درختوں کے جھنڈ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ اس جنگی تیاری اور ان حالات کو دیکھ کر یہودی ڈر گئے اور ان پر ایسا رعب اور دہشت طاری ہو گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم مضبوط قلعے میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آخر کار ان لوگوں نے مجبور ہو کر درخواست کی کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے اور ہمیں جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور حکم فرمایا کہ اس سرزمین سے نکل جاؤ اور سوائے جنگ کے سامان کے جو کچھ لے جانا چاہتے ہو وہ لے کر چلے جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ لوگ 600 اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گانا بجاتے ہوئے مدینے سے نکل گئے۔ یہ بخیل خور یہودی جاتے ہوئے اپنے مکانات توڑ پھوڑ کر مسمار کر گئے تاکہ مسلمان ہمارے مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ قرآن میں اس جلا وطنی کا ذکر اس طرح سے آیا ہے۔ سورہ حشر ترجمہ: وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو عبرت لو اے نگاہ والو۔
مسلمانوں کی اس جذبہ ایمانی پر شاعر مشرق لکھتے ہیں، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اور زندگی اور موت اسی غلامی میں ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔